اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج 27 محرم 1442 ہجری، 16 ستمبر 2020 عیسوی، 31 گتے بھادو 2077 بکرمی بدھ کا دن، میں محمد مستقی مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM جنک پور دھام دھنوشا نیپال کے 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں تلاوت قرآن مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عظمت اور تکریم اور فضیلت پر ایک نظم سماعت فرمائیں۔ کلام شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی کا اور آواز جان عالم گورکھپوری کی، بول ہے: صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، 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 وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، یہی بات کافی، یہی بات کافی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔
نجوموں کواکب صحابہ نبی کے، نجوموں کواکب صحابہ نبی کے، وہ راہ خدا کے تھے بے لوث غازی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، وہ راہ خدا کے تھے بے لوث غازی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ ہم ایک مود کی بھی فضیلت نہ پائیں، ہم ایک مود کی بھی فضیلت نہ پائیں، جو مثل احد لائے سونا و چاندی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، جو مثل احد لائے سونا و چاندی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ نبی گر کوئی حکم صادر کرے تو، نبی گر کوئی حکم صادر کرے تو، وہ لے جاتے ایک دوسرے سے ہی بازی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، وہ لے جاتے ایک دوسرے سے ہی بازی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ عزائم صحابہ کے تھے اتنے راسخ، عزائم صحابہ کے تھے اتنے راسخ، کہ روم اور فارس کی دھرتی ہلا دی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، کہ روم اور فارس کی دھرتی ہلا دی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ نکل پڑتے تھے لے کے تلوار فوراً، نکل پڑتے تھے لے کے تلوار فوراً، جو دیتے صدارات میں بھی منادی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، جو دیتے صدارات میں بھی منادی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ ملی تربیت ان کو پیارے نبی سے، ملی تربیت ان کو پیارے نبی سے، جگر ان کا ہیرے کے جیسا تھا صافی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، جگر ان کا ہیرے کے جیسا تھا صافی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ وہ منظر بھی دیکھا ہے چشم فلق نے،
وہ منظر بھی دیکھا ہے چشم فلک نے کہ عثمان کے گھر کو گھیرے ہیں باغی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی کہ عثمان کے گھر کو گھیرے ہیں باغی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ تھا قرآن ہاتھوں میں وقت شہادت، تھا قرآن ہاتھوں میں وقت شہادت، الہی وہ کتنے تلاوت کے عادی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، الہی وہ کتنے تلاوت کے عادی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ بیاں کس طرح ہو صحابہ کی عظمت، بیاں کس طرح ہو صحابہ کی عظمت، نہیں جب میرے پاس الفاظ کافی، نہیں جب میرے پاس الفاظ کافی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، یہی بات کافی، یہی بات کافی۔ اللہ اکبر میرے محترم ساتھیوں بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ فہد الاسلام السلفی حفظہ اللہ کا، جو پٹنہ بہار انڈیا میں اپنا کلینک چلاتے ہیں اور وہیں سے دین کی بھی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی محنت کو قبول فرمائیں۔ اور ان کا موضوع ہے عظمت صحابہ۔ میرے بھائیو دوستو، مسلسل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عظمت اور فضیلت پر علماء کرام کے خطابات پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج کل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عزت و ناموس پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اور اس مرض میں بڑے بڑے اپنے کو مولوی کہلانے والے، علماء کہلانے والے حضرات بھی شامل ہیں۔ اور سردست ابھی لکھنؤ کا ایک مولوی جو اپنے کو سلمان ندوی کہلاتا ہے اور بڑا جو ہے اپنے کو عظیم سمجھتا ہے، بڑا عالم سمجھتا ہے، وہ صحابہ کرام پر اور خصوصاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالا ہے، درباری مولوی کہا ہے، غلط باتیں بولا ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم علماء کرام کے خطابات مسلسل پیش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل بیت جن کو کہا جاتا ہے صحابہ کرام میں آل بیت، تو آل بیت کی آڑ میں رہ کر کے اور دیگر صحابہ کرام کی لوگ بےزتی کرتے ہیں، ان کی عزت و ناموس پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ تو میں نے کل بھی پرسوں بھی کہا تھا کہ جو آدمی سورج پر تھوکے گا وہ تھوک اسی کے بدن پر گرے گا۔ صحابہ کرام سورج ہیں، صحابہ کرام ستارے ہیں، ان پر تم جتنا تھوکو گے اپنی ہی ذلت اور رسوائی ہوگی دنیا میں بھی، اور آخرت کی سزا تو باقی ہی ہے۔ تو لیجئے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ عظمت صحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ حمد و ستائش اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا اور آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں عظمت صحابہ کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ 10ویں محرم الحرام کی تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اس قدر گستاخی کی گئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ کئی ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی گئی، جس کی وجہ سے ہمارے پڑوسی ملک کے اندر متفقہ طور پر سنی جماعت کے جتنے بھی جماعتیں ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، دیوبندی فرقہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، بریلوی فرقہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، جماعت اہل حدیث کے افراد ہوں، انہوں نے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی عظمت صحابہ کے عنوان سے بہت ساری کانفرنسیں اس 10-11 دن میں کیے ہیں، اس لیے کہ جب سے ہندوستان سے آزاد ہو کر کے ایک آزاد ملک بنا، 72 اور 73 سال کے عرصے میں کبھی بھی اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام پہ اودھم بازی نہیں کی گئی جتنا کہ اس مرتبہ کیا گیا ہے۔ اور ہمارے اس ملک کے اندر ایک بڑے ادارے کے فارغ التحصیل
جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم ندوۃ العلماء کے فارغ ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اندر حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے، اس ملعون نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم تو قرار ہی دیا، غاصب تو قرار ہی دیا۔ بات یہیں پہ نہیں رکی، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کہہ دیا کہ یہ درباری ملا تھے اور حدیث کو گول مول کر کے پیش کیے۔ اس سے بڑھ کر کے صحابی رسول کے اوپر کیا اتہام ہو سکتا ہے کہ جس صحابی نے اپنے خون اور پسینہ سے جان کی قربانی دے کر کے، وقت کی قربانی دے کر کے، ضروریات زندگی کا پاس و لحاظ نہ رکھتے ہوئے ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں حاضر رہا کیا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ مردوں میں روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ مولوی جس مولوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس سے سند چھین لینی چاہیے، اس لیے کہ کسی بھی جامعات کے اندر جب تک صحیحین پڑھا نہیں دیا جاتا ہے، بخاری اور مسلم کو پڑھا نہیں دیا جاتا ہے، اس وقت تک شہادہ نہیں دی جاتی۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شک کے دائرے میں آتے ہیں تو اس مولوی کی شہادت بھی، جس کے ذریعے سے لکھتا ہے کہ ہم ندوی ہیں، مدنی ہیں، وہ بھی شک کے دائرے میں ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف زبان کھولتے ہوئے صحابہ کرام کا کیا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مقام کو کس انداز سے دوبالا کیا ہے، ہمیں اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ آئیے اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کی طرف، قرآن کریم کی ان آیات کی طرف چلتے ہیں جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ معزز کون ہیں؟ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یقولون لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل۔ عبداللہ بن ابی نے ایک موقع پہ کہا کہ اگر ہم مدینہ لوٹے تو ہم عزت دار لوگ مدینہ کے اندر جو ذلیل لوگ ہیں اسے ہم مدینہ سے نکال باہر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ عبداللہ بن ابی سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو عبداللہ بن ابی نے سرے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے اس طرح کی باتیں نہیں کی ہیں۔ قربان جائیے اس صحابی کے اوپر جنہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میرے ان دونوں کانوں نے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گواہ کون ہیں؟ گواہ پیش نہیں کر سکے۔ گواہی کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین علیہ السلام کو اس آیت کے ساتھ بھیجا۔ یہ صحابہ کی منقبت ہے، یہ صحابہ کی فضیلت ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل کرتے ہوئے کہا کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور عزت کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے۔ وہ صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولنے والے، ذرا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ان کا مقام کس انداز سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیوست کر دیا ہے، ایمان کو داخل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو داخل کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص نور کے ذریعے صحابہ کرام کی تائید کی، صحابہ کرام کی رہنمائی کی۔ تیسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دیتے ہوئے کہا، خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ وہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بعد کے لوگ جن کا کیا مسکن ہے، کیا ٹھکانہ ہے، انہیں خود پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کی مناسبت سے، ان پاک جماعت کی مناسبت سے کہا کہ ہم اسے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ لہٰذا بعد میں اگر کوئی زبان کھولتا ہے ان پاک ہستیوں کی مناسبت سے تو وہ اپنا خیر منائے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر کوئی شخص لب کوشاہی کرتا ہے ذرہ برابر بھی، تو وہ اپنے ایمان کا خیر منائے، اس کے ایمان کے اندر شبہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ورضوا عن، اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، یہ لوگ
اللہ کے گروہ کے لوگ ہیں، یہ لوگ اللہ والے ہیں، اولئک حزب اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہماری جماعت کے لوگ ہیں، یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خبردار، بے شک اللہ کے گروہ کے لوگ ہی کامیاب ہوں گے، اللہ کے گروہ کے لوگ کامیاب ہوں گے۔ صحابہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ کہا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ صحابہ کیا ہیں؟ محبوب الہی ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ منافقین نے ایک مسجد کی تعمیر کی، ان کا ناپاک ارادہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے اس مسجد کا افتتاح کرا دیں اور پھر اس میں نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف سازشوں کو رچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ اس مسجد میں جا کر کے نماز پڑھا دیتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی مت جائیے، کبھی مت قیام کیجئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ایسی مسجد کے اندر آپ جائیں جس کی تاسیس، جس کی بنیاد شروع دن سے تقوی پر ہے۔ فیہ رجال، ان میں ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، جن کا دل بالکل پاک و شفاف ہے، جن کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، جن کے دل کے اندر نبی کی محبت ہے، جو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، جن کے دلوں میں زیغ نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل صاف و شفاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا، ان کے دل جو صاف و شفاف تھے اس دل کو بیان فرمایا کہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اور اللہ تبارک و تعالی پاک دل والوں کو پسند کرتا ہے، صاف دل والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ مزید آیات ہیں، تو بے شمار آیات کے اندر اللہ تعالی نے صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا، فضیلت کو بیان فرمایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کی عظمت اور فضیلت کو سمجھیں۔ فضائل صحابہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زمانے کے خوش نصیب لوگ یہ کون ہیں؟ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبى لمن رآني وطوبى لمن رآني وطوبى لمن من رآني۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 1254۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جس نے مجھے دیکھا، حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان ہی میں اس کا انتقال ہوا۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، یعنی مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اور آگے آپ نے بیان فرمایا کہ وَطُوبَى لِمَنْ رَأَى رَآنِي، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور جس نے میرے صحابہ کو دیکھا، ایسے لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری بیان کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے صحابہ کی جماعت کو حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں انتقال ہی ان کا ہوا، یعنی تعبیر مراد۔ اور اسی حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ وَطُوبَى لِمَنْ رَأَى مَنْ رَأَى رَآنِي، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے مجھے دیکھا اور جس نے صحابہ کو دیکھا اور جس نے تابعی کو دیکھا۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا کہ خوشخبری ایسے شخص کے لیے جس نے میرے صحابہ کو دیکھا۔ صحابہ کرام بعد میں آنے والے تمام لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ کون سے لوگ افضل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی میرے جو ساتھی ہیں، میرے جو صحابہ ہیں جنہوں نے میرے اوپر ایمان لایا اور میری تصدیق کی اور اسی ایمان اور تصدیق کی حالت میں اس دنیا سے گئے، اور پھر ان سے جو قریب ترین ہیں یعنی تابعی کی جماعت، اور پھر ان سے جو قریب ترین لوگ ہیں یعنی تبع تابعین کی جماعت۔ تین نسلوں کی مناسبت سے، تین قرن کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کو بیان فرمایا۔ تو اس حدیث سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا انتخاب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو ان سب قلوب میں بہتر پایا، یعنی تمام دلوں میں، تمام قلوب میں سب سے بہتر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا، ان کو اپنی رسالت کے لیے مقرر کر لیا۔ پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے قلوب پر نظر فرمائی تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قلوب کو دوسرے سب بندوں کے قلوب سے بہتر پایا، تو ان کو اپنے نبی کے لیے وزیر اور صحابی منتخب فرمایا۔
تو تمام لوگوں میں سب سے بہتر دل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین دل کن کا ہے؟ صحابہ کرام کا ہے۔ تو اس سے بھی صحابہ کی عظمت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ صحابہ کے مقام سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کے مقام تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تصبوا اصحابی لا تصبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ۔ وہ صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبان کو کھولنے والے، ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے تو رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی منقبت کو، صحابہ کی فضیلت کو کس انداز سے دوبالا کیا ہے، کس انداز سے بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے ہیں۔ اگر الو کو دن کے اجالے میں سورج کی روشنی اگر نظر نہیں آتی ہے تو سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ الو کا اپنا قصور ہے کہ اس کو دکھائی نہیں دیتی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اگر صحابہ کے مقام و مرتبہ کو اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس الو کے مانند ہے جو سورج کی روشنی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ لا تصبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ لا تصبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابی کے مد جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی صحابہ نے اپنی زندگی میں جو ایک مد جو یا آدھا مد جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے، بعد کے ادوار کے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو اس صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے صحابہ کی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ صحابی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھڑی بھر کی رفاقت غیر صحابی کی ساری زندگی کے نیک اعمال سے افضل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لا تصبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلمقام احدہم ساعة خیر من عمل، اللہ اکبر، خیر من عمل احدکم عمرہ، کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہ کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گھڑی بھر کی رفاقت تمہاری ساری زندگی کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی حالت میں اور پھر ایمان ہی کے اوپر اس کی وفات ہوتی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے، لمحہ بھر کے لیے، 2 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی کیوں نہ گزارا، اور دوسرا شخص 60 سال، 70 سال، 80 سال زندگی ملنے کے بعد نیک عمل کرتا رہا ہو تو اس کے نیک عمل سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جو حالت ایمان میں نصیب ہوئی اور پھر اسی پر جن کی وفات ہوئی۔ یہ ہے صحابہ کا مقام۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی غزوہ میں
غبار آلود ہو جانا غیر صحابی کی 1000 سالہ زندگی کے نیک عمل سے بہتر ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ واللہ لمشہد شہدہ رجل، کہ اللہ کی قسم کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ میں شریک ہونا جس میں صرف اس کا چہرہ غبار آلود ہو تمہارے سارے اعمال سے افضل ہے، خواہ تمہیں نوح علیہ السلام کے برابر عمر دے دی گئی ہو۔ یعنی ایک شخص کو حضرت نوح علیہ السلام جیسی عمر ملی ہو اور 950 سال تک، جیسا کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ 950 سال تک اللہ کے پیغام کو عام کرتے رہے، تو 950 سال تک اگر کوئی عبادت کرتے رہے اور ایک صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے جنگ میں گئے اور ان کا چہرہ غبار آلود ہوا، تو ایک شخص اگر 950 سال تک عمر پاتا اور عبادت کرتا رہتا، اس کے 950 سال سے بڑھ کر کے صحابی رسول کا تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں رہنا 950 سال کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ تو جو لوگ بھی اپنی زبان کو کھولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خلاف اپنا خیر منائے، جیسا کہ شروع میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول پیش کیا گیا کہ ذرہ برابر بھی کسی صحابہ کی مناسبت سے کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ اس شخص کے ایمان کے اندر شک ہے اور شبہ ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اور قربان جائیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کہ جنہوں نے اپنے زندگی کے تمام چیزوں کو قربانی دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں حضر میں ہر وقت لگے رہتے تھے، اور ان کی محنت اور جان فشانی کی وجہ سے یہ احادیث کا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کی عظمت، صحابہ کے مقام، صحابہ کے مرتبہ کو سمجھیں۔ بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا، مقام کو بیان فرمایا، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کے مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا ہے، صحابہ کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ اکبر اللہ